تقدیر سے پہلے خدا بندے سے یہ پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین و حاضرین، میں آپ کا ہوسٹ سید سچل عباس شرازی، اور آج ہم اہل بیت ٹی وی کے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. حجت الاسلام والمسلمین مولانا سجاد مہدوی ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں دعوت دوں گا شاذین کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے اس پر نور محفل کا آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العلی العظیم. یہ تھے شاذین کہ جو اپنے مخصوص انداز میں تلاوت کلام پاک سے اس پرنور محفل کا باقاعدہ آغاز کر رہے تھے. اور اب میں گزارش کروں گا کونین سے کہ نعت رسول مقبول سے ہماری اس پرنور محفل کو جلا بخش. یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا ایک پل میں مصطفیٰ کو اپنے گھر بلوا لیا
شب ہجرت کا حال ایک دن میں لکھنے بیٹھا، جب شب ہجرت کا حال کیا کہوں یارو، مجھے بھی ایسی نیند آئی کہ بس یا محمد۔ یہ تھے کونین جو اپنے مخصوص انداز میں ہمیں نعت رسول مقبول سنا رہے تھے۔ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، یہ نعرہ تھا میرے مولا علی ابن ابی طالب کا، کہ جب وہ ممبر پہ آتے تھے تو جو سوال آتا تھا اس کا جواب دیتے تھے۔ تو ہمیں یہ سوالات اور جوابات ورثے میں ملے ہیں۔ ہم یتیمان آل محمد ہیں، ہمارا لقب ہے کہ ہم یتیمان آل محمد ہیں، لیکن جب یتیم ہو جاتا ہے کوئی تو اس کی کفالت کرنے کے لیے بھی کوئی ہوتا ہے۔ تو جب ہم یتیمان آل محمد ہوئے تب کفالت کے لیے ہمیں مراجعین اور علامہ اور ایسے لوگ ہماری کفالت کے لیے وہاں موجود تھے، اور ہم ان سے مستفیض ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت یہاں موجود ہے، تو میں بچوں سے گزارش کروں گا کہ اگر ان کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے اپنے سے ریلیٹڈ، اسکول سے ریلیٹڈ یا عام زندگی سے ریلیٹڈ، تو وہ ان سے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا کونین سے کہ وہ جو سوال کرنا چاہے علامہ صاحب سے کریں۔ آغا صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ بچے اور بڑے اسکول میں جھوٹ بولتے ہیں، گھر میں جھوٹ، بازار میں جھوٹ، تو ہم اس عمل سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کونین نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے، اور ایسا سوال ہے کہ جو ہماری زندگی میں قدم قدم پر بدقسمتی سے شامل ہو گیا ہے۔ جیسا کہ انہوں نے خود بھی کہا کہ بازار میں جائیں، اسکول میں جائیں، گھر میں جائیں، محلے میں جائیں، ہر جگہ ہمیں لوگ جھوٹ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو میں اس بارے میں عرض یہ کروں گا کہ جھوٹ کی جو صفت ہے وہ اس قدر خوفناک، خطرناک، وحشتناک صفت ہے کہ اس کے ذریعے سے جو بہت سارے نقصانات پیدا ہوتے ہیں، سو اس میں ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ معاشرے میں ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ بچوں نے وہ واقعہ ضرور سنا ہوگا کہ جب ایک چرواہا اپنی بھیڑوں کو لے کر اور بکریوں کو لے کر چرانے کے لیے گیا، تو اس نے وہاں جا کر مذاق کے طور پر جھوٹ میں یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ شیر آیا، شیر آیا، شیر آیا۔ تو جب اس کا یہ جملہ لوگوں نے سنا، دوسرے ساتھیوں نے، تو وہ دور دراز سے بھاگتے ہوئے آئے کہ بھئی اس کی بھیڑوں کو، اس کی بکریوں کو شیر سے بچایا جائے۔ جب وہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ لڑکا، وہ چرواہا جو ہے وہ ہنس رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ میں نے تو مثال کی باتیں جھوٹ بولا تھا، اور خوش ہو رہا ہے۔ وہ چرواہے جو دوسرے تھے وہ جزبز ہو کر جھنجھلا کر واپس چلے گئے۔ اگلے دن اس نے پھر یہی صورتحال کی، دوسرے دن دوبارہ وہ لوگ بھاگ کر آئے اور دوبارہ یہی صورتحال ہوئی، اور وہ لڑکا جو تھا وہ ہنسنے لگا کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھو کیسا بیوقوف بنایا۔ تو یہ سلسلہ 2-4 دن تک چلا۔ اس کے بعد ایک دن سچ مچ شیر آ گیا یا بھیڑی آ گیا، اس نے اس کی 2-4 بھیڑوں کو شکار کیا، ان کو زخمی کیا، ان کو مار دیا، اور اب اس نے جو چلانا شروع کیا کہ شیر آیا، شیر آیا، تو کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ جب شام کو وہ رو پیٹ کر اپنے زخمی جانوروں کو اور مردہ جانوروں کو لے کر بیٹھا ہوا تھا، تو اس وقت جب دوسرے چرواہے جو ارد گرد سے وہاں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ آج واقعاً شیر آیا اور زخمی جانور پڑے ہوئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ بھئی جب میں نے آپ کو آواز دی آپ لوگ کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ تم چند دنوں سے ہمیں اس طرح سے جھوٹ بول کے بلا رہے تھے تو اب ہمیں تمہاری بات پر اعتبار نہیں آیا، ہم نہیں آئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے میں سے ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ تو
اس کے نقصانات کی طرف اگر ہم توجہ دیں جھوٹ کے، تو اگر اس کے نقصانات پہ توجہ دی جائے تو ہم اس بات کو محسوس کریں گے کہ اس کی اتنی زیادہ خرابیاں ہیں کہ روایات میں آیا ہے کہ تمام برائیوں کو اگر ایک صندوق میں بند کر دیا جائے اور اس صندوق پہ ایک تالا لگا دیا جائے تو اس تالے کی جو چابی ہوگی وہ جھوٹ ہے. یعنی جھوٹ اگر معاشرے میں آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برائیوں کا بھرا ہوا صندوق کھل جاتا ہے اور اس کے بعد برائیاں ہر طرف پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں. اگر انسان اس چیز پر توجہ دے کہ جھوٹ کے ذریعے سے انسان کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اگر میں جھوٹ بولوں گا لوگ مجھ پر اعتماد نہیں کریں گے، تو اس سے بہت حد تک انسان جھوٹ سے پرہیز کرنے لگے گا اگر اس کی تکلیفوں، اس کی برائیوں، اس کی خرابیوں پر توجہ. اسی کے ساتھ ساتھ یہ جھوٹ اور سچ ایک اچھائی کے آپ کو کمال پہ لے جاتا ہے، ایک آپ کو برائی کے کمال پہ لے جاتا ہے. تو ہم جن کی پیروی کرتے ہیں وہ صداقت میں سب سے آگے ہیں کہ محمد مصطفیٰ ایک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک بار مکے کے لوگوں سے مخاطب ہوئے، اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، ایک ٹیلے پر چڑھ گئے، کہا اے لوگو اگر میں تم سے کہوں کہ اس ٹیلے کے پیچھے ایک فوج آ رہی ہے تو کیا میرا یقین کر لو گے، میرے پہ اعتماد کر لو گے؟ تو سب نے کہا ہاں محمد، ہاں ہم تم پر اعتماد کر لیں گے. کہا کیوں اعتماد کرو گے؟ کہا کیونکہ ہم نے آپ کو بچپن، لڑکپن اور آج تک کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا. تو یہ صادق، یہ سچے لوگ ہیں جن کی ہم پیروی کرتے ہیں. تو محمد رسول اللہ نے کہا کہ اچھا اگر میں نے کہا کہ اس کے پیچھے فوج آ رہی ہے اور فوج نہیں آ رہی ہوگی تو کیا تب بھی میرے اوپر یقین کر لو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم کہہ دیں گے. کیا ہم اندھے ہو گئے؟ محمد جھوٹ نہیں بول سکتا، محمد کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. ہم اندھے ہو گئے، محمد کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. اور محمد رسول اللہ کے چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب، ہم ان کی پیروی کرتے ہیں. ان کا مرتبہ، مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ جب بھی رسول خدا پریشان ہوتے تھے تو علی ابن ابی طالب کو بلاتے تھے. خیبر میں جب رسول خدا پریشان تھے، کوئی مدد کو نہ تھا، اصحابہ کرام نے اپنی تلواروں کو نیاموں میں ڈال لیا تھا. کوئی کسی کو مدد کے لیے بلاتے تو کس کو بلاتے؟ تو یہاں علی ابن ابی طالب اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے آئے اور یہ بتا دیا کہ جب بھی کوئی محمد پریشان ہوں گے، محمد رسول اللہ جب بھی پریشانی میں ہوں گے تو علی ابن ابی طالب وہاں موجود ہوں گے، علی ابن ابی طالب وہاں موجود ہوں گے. ایسے ہی امام حسین اور عباس ابن علی کا بھی رشتہ ہے. عباس بھی سپہ سالار تھے، فوج تھے، عباس بھی فوج تھے. حسین ابن علی کے کیسا رشتہ ہے، بھائیوں کا رشتہ ہے. اور عباس ابن علی کے جو ایک عباس ابن علی کو علی ابن ابی طالب نے صرف 2 وار سکھائے تھے، طول کا وار اور بلد کا وار. طول کا وار وہ کہ جو سر سے لے کر پاؤں تک 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، اور بلد کا وار وہ کہ جو ایک کمر کے حصے سے دوسرے کمر کے حصے تک ایک بندے کو الگ کر دیتا ہے. تو علی ابن ابی طالب نے عباس کو، اپنے شیر کو بھی ایسا ہی بنایا. ہمارے پہلے امام علی ابن ابی طالب کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں. ان فضیلتوں کو ایک منقبت کی صورت میں سننے کے لیے میں گزارش کروں گا علی سے کہ وہ ایک منقبت کی صورت میں ہمیں علی ابن ابی طالب کے فضائل سنیں. جب آیا اے بلغ تیرے تیور نظر آئے، جب آیا اے بلغ تیرے تیور نظر آئے، دنیا میں علی سب سے قداور نظر آئے. سورج کی کہیں دھوپ، کہیں عشق کا سایہ، سورج کی کہیں
کہیں عشق کا سایہ ایک وقت میں دو طرح کے منظر نظر آئے، ہاتھوں سے میرے چھوٹ گیا ساغر کوثر، ہاتھوں سے میرے چھوٹ گیا ساغر کوثر، کوثر پہ خود ساقیے کوثر نظر آئے، جب آیا بلغ تیرے تیور نظر آئے، دنیا میں علی سب سے قداور نظر آئے۔ ساتھیوں، ہم نے کتابوں کو اکیلا چھوڑ دیا۔ لائبریریز میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں مختصر اور سلیکٹڈ آدمی نظر آتے ہیں، ان کے علاوہ ہمیں لائبریریز میں زیادہ مجمع نظر نہیں آتا۔ ایسا کیوں ہے؟ ہم نے کیوں کتابوں کو اکیلا چھوڑ دیا ہے؟ لوگوں کے گھروں میں اتنی بڑی بڑی لائبریریز ہوتی ہیں، لیکن ان میں سے وہ ایک کتاب کو اٹھا کے پڑھتے نہیں ہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ ہم نے کتابوں کو اہمیت دینا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کیا ہم انہی کے ماننے والے نہیں ہیں کہ جنہوں نے صحیفہ کاملہ لکھی، جنہوں نے نہج البلاغہ لکھی؟ ہم انہی کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ کتابوں کو پڑھیں۔ تو بچے خاص طور پہ اپنی کورس کی کتابوں سے ہٹ کے کسی اور کتاب پہ دھیان ہی نہیں دیتے۔ تو میں علامہ صاحب سے یہی سوال کروں گا کہ کتابیں پڑھنے کا مجھے تو شوق ہے، لیکن جو کچھ بچے، بہت زیادہ تعداد میں جو بچے ہیں، وہ کتابوں کو کیوں نہیں اہمیت دیتے؟ کورس سے ہٹ کے جو کتابیں ہوتی ہیں ان کو کیوں اہمیت نہیں؟ یہ بھی عباس کا سوال بہت ہی اہمیت کا حامل سوال ہے، اور انہوں نے معاشرے میں ایک خوبی اور ایک صفت جو پائی جانی چاہیے تھی اس کے نہ ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دیکھیں، کتاب وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان ہزاروں سال پہلے کی باتیں بھی اس طرح سے جان سکتا ہے جس طرح سے اس نے وہ زمانہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مثلا اگر آج کے دور میں ہم یہ سمجھنا چاہیں کہ 500 سال پہلے کیا واقعات گزرے تھے، تو اب وہ ہمارے سامنے کبھی بھی نہیں آ سکتے سوائے اس کے کہ ہم کتابوں میں لکھے ہوئے واقعات کو پڑھیں اور ان میں جو جزئیات بیان کی گئی ہیں اس کو اپنے ذہن میں دہرائیں، تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ اس زمانے میں جو واقعات پیش آئے تھے وہ کس طرح سے ہوئے۔ یا آج کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری پروگرامز فلموں کی صورت میں آپ دیکھتے ہیں۔ مثلا فرض کر لیجیے کہ آپ حضرت یوسف پر جو سیریل بنا ہوا ہے اس کو آپ لوگ ٹی وی پر دیکھتے ہیں، یا مختار نامے پر جو سیریل بنا ہے اس کو آپ نے ٹی وی پر دیکھا۔ تو آج آپ یہ چیزیں ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، لیکن جنہوں نے اس پروگرام کو بنایا ہے انہوں نے کیسے اس زمانے کے واقعات کو سمجھا اور کس طرح سے یہ محسوس کیا کہ اس زمانے میں کس قسم کے حالات و واقعات پیش آئے ہوں گے جس کو انہوں نے فلم کی صورت میں اور ڈرامے کی صورت میں بنایا۔ تو اب یہ سب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو لکھنے والا ہے ان سیریلز کو، وہ جو لکھنے والے افراد ہیں انہوں نے ان سب کو اسٹڈی کیا ہے کتابوں سے۔ تو جو لوگ کتابیں پڑھتے ہیں وہ لوگ سمجھ پاتے ہیں کہ آج سے 1000 سال پہلے، آج سے حتیٰ کہ 2000 سال پہلے، حتیٰ کہ 5000 سال پہلے واقعات کس طرح سے پیش آئے تھے، کس طرح سے گزرے تھے۔ تو اس طرح سے وہ ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہر کوئی اگر پڑھ رہا ہے تو اس لیے پڑھ رہا ہے کہ اسے نوکری مل جائے،
کوئی پڑھ رہا ہے تو اس لیے پڑھ رہا ہے کہ وہ پڑھنے کے بعد کوئی اپنا بزنس شروع کرے، کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ملک سے باہر چلا جائے. تو اس لیے علم اس لیے حاصل نہیں کیا جا رہا کہ علم کی اپنی اہمیت ہے، بلکہ علم کو اس لیے حاصل کیا جا رہا ہوتا ہے کہ علم کے ذریعے سے اپنی زندگی، اپنی معیشت کو کس طرح سے آگے بڑھایا جائے، کس طرح سے زندگی کو گزارا جائے. بس وہ اسی حوالے سے علم کی اہمیت کو صرف اسی حد تک محدود کر دیتے ہیں. جب علم کی اہمیت محدود ہو جاتی ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اگر کورس کی کتابیں پڑھیں گے تو ہم پاس ہو جائیں گے، اور جب پاس ہو جائیں گے تو ہمیں اچھی نوکری مل جائے گی، یا ہم باہر کی کسی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیں گے، وہ ہم سے سوالات کریں گے، ہم اس طرح سے جوابات دیں گے، ہم چلے جائیں گے. تو چونکہ مقصد یہ ہو گیا ہے اس لیے لوگوں کی دلچسپی کتابوں سے ہٹ گئی ہے. اب یہ اسکول والوں کا کام ہے کہ اسکول اس طرح سے اپنے بچوں کو سمجھائیں، سکھائیں کہ انہیں علم کی اہمیت کا احساس دلائیں. انہیں یہ نہ بتائیں کہ تم علم اس لیے حاصل کر رہے ہو کہ تمہیں نوکری مل جائے، بلکہ انہیں یہ سمجھائیں اور سکھائیں کہ علم کی اپنی اہمیت ہے، اور علم صرف اس حد تک نہیں ہے جو تمہیں کلاس کے اندر پڑھایا جاتا ہے، بلکہ علم اس سے ہٹ کر اور بہت کچھ ہے. حتیٰ کہ علم تو کچھ اور ہے، کتابیں پڑھنے سے صرف معلومات حاصل ہوتی ہیں، ہم تو معلومات حاصل کرنے کے معاملے میں بھی کتابوں کی طرف نہیں جاتے. ہاں میں آپ لوگوں کے لیے یہ کہوں گا کہ آپ چونکہ اس وقت کم عمر ہیں، کم سن ہیں، تو آپ ان کتابوں کی طرف رجحان لے جائیں اپنا کہ جو آپ کی عمر کے مطابق لکھی گئی ہوں. مثلاً ایسی کہانیاں کہ جو سبق آموز کہانیاں ہوں، عبرت آموز کہانیاں ہوں، اچھی کہانیاں ہوں جن کے ذریعے سے آپ کی دلچسپی بڑھے، ان کتابوں کو پڑھیں. ایسی کتابیں عام طور پر مارکیٹ میں مل جاتی ہیں اور لائبریریوں کے اندر بھی ہوتی ہے. اور اسی طرح سے گھر والے بھی اگر تھوڑی سی توجہ دیں اور اپنے بچوں کے اوپر تھوڑی سی ان کو دلچسپی دلائیں، ان کے لیے بازار سے بچپن میں کتابیں خریدیں، ان کو گفٹ دیں کتابوں کی صورت میں، تاکہ ان کی توجہ کتابوں کی طرف بڑھے، بچپن سے ان کے اندر کتابوں کی طرف رجحان پیدا ہو. اور جب بچے کتابوں سے مانوس ہوں گے تو ان کے اندر علم پیدا ہوگا. جب علم ان کا بڑھے گا اور وہ گزشتہ زمانے کے اچھے لوگوں کی باتوں کو سمجھیں گے، سیکھیں گے، تو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. تو میں آپ بچوں سے سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ جن بچوں کو اس بات کا احساس ہے کہ کتابوں کو پڑھنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، تو وہ انتظار نہ کریں کہ کوئی اور ہمیں آ کے اس لائن کی طرف ہدایت دے تو ہم جائیں. نہیں، آپ لوگوں خود چونکہ احساس ہے، آئیے آپ خود اپنے گھر والوں سے کہیے، جو پیسے آپ کے جمع ہوتے ہیں، جو جیب خرچ آپ کو ملتا ہے، اسے بجائے فضول چیزوں میں خرچ کرنے کے آئیے آپ خود بازار میں جائیے اور اچھی کتابیں خریدیں، اپنے گھر والوں سے مشورہ کریں کون سی کتابیں اچھی ہوتی ہیں، اور اپنے کورس پر توجہ پوری دیں، ساتھ میں تھوڑا بہت ان کتابوں پر بھی توجہ دیں تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو. علم کا سمندر بہہ رہا ہے علی ابن ابی طالب، حسن ابن علی اور حسین ابن علی تک. وہ حسین ابن علی کہ جنہوں نے نماز کو بچایا. اللہ نے حضرت امام حسین کو سلیکٹ کیا، چنا کہ وہ اس دین کو بچائیں گے، اور امام حسین نے اللہ کے دین کو، اپنے نانا کے دین کو بچایا اور نماز کو بچایا. نماز میں جب عاشور کا دن تھا اور امام حسین نماز میں مصروف تھے تو یزید کی فوج نے تیر بھی برسائے، لیکن نماز نہیں چھوڑی امام نے. اور اب میں گزارش کروں گا حسن سے کہ وہ مولانا صاحب سے مختصر سے سوالات کریں. علامہ صاحب، جب بھی ہم اسکول میں جاتے ہیں امتحان دینے کے لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کافی سارے بچے نقل کر رہے ہوتے ہیں. اس صورتحال میں ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ دیکھیں، بہت ایسا سوال انہوں نے کیا ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پیش آنے لگا ہے. ایک زمانہ تھا کہ جب اسکولوں میں نقل کرنے کا رجحان بہت کم تھا، اور اگر نقل ہوتی تھی تو اس کو روکا جاتا تھا اور اس کو بہت برا سمجھا جاتا تھا. جو نقل کرنے والے ہوتے تھے وہ چھپا کر نقل کرتے تھے اور اپنے آپ کو مجرم محسوس کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم کوئی برا کام کر رہے ہیں.
لیکن حسن نے جو ابھی سوال کیا ہے وہ انہوں نے جو کچھ دیکھا ہے اس کے مطابق سوال کیا ہے، اس لیے کہ وہ جس عمر میں وہ ہیں وہ کافی عرصے سے یہی دیکھ رہے ہیں، اور آپ جس عمر میں ہیں سب بچے وہ کافی عرصے سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں نقل کا رجحان بہت عام ہو گیا ہے۔ امتحان کے دوران سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی کاپیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو دیکھ کے لکھ رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس سوال کا جواب کیا ہے، اس میں ہم کس پہ ٹک کریں، تو اس طرح سے بڑے آرام سے پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے۔ دیکھیں امتحان کس لیے ہوتا ہے؟ امتحان اس لیے ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ نے پورے سال میں پڑھا ہے اس کو آپ نے کس حد تک سمجھا ہے، کس حد تک یاد کیا ہے، یہ آپ کو امتحان میں آزمائش دینی پڑتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے پورے سال میں کیا محنت کی ہے۔ لیکن یہ جو نقل کا رجحان شروع ہوا ہے اس کی وجہ سے بڑے نقصانات ہیں۔ ایک نقصان تو یہ ہے کہ جو لوگ پڑھ کے آئے ہیں، محنت کی ہے جنہوں نے پورے سال، اور جنہوں نے پورے سال میں کبھی محنت نہیں کی اور پورا سال اپنے فضول کاموں کے اندر لگا دیا اور کتابوں کو اچھی طرح سے نہ سمجھا، نہ پڑھا، نہ یاد کیا۔ اب جس نے محنت کی وہ بھی اپنی محنت سے پاس ہو گیا، جس نے محنت نہیں کی وہ بھی نقل کر کے پاس ہو گیا۔ بعض اوقات اس کے نمبر زیادہ بھی آ جاتے ہیں کسی نے نقل کی، جس نے محنت کی ہے اور امتحان کے دن نقل نہیں کی اس کے نمبر کم بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ ایک انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ جس نے محنت کی وہ اپنی محنت کا صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکا، صحیح نتیجہ نہیں حاصل کر سکا، اور جس نے محنت نہیں کی پورے سال لیکن وہ نقل کے ذریعے سے اس مقام تک پہنچ گیا جس کا وہ اہل بھی نہیں تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے کہ جس سے کسی شخص کی اہلیت کا پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ جو پاس ہوا ہے آیا وہ اہل ہے بھی یا نہیں ہے۔ اچھا، اس کے ایک اور بہت خطرناک نقصان یہ ہے کہ جب انسان کے اندر نقل کی عادت پڑ جاتی ہے تو اس کے اندر سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ کیسے اعتماد ختم ہو جاتا ہے؟ اس طرح سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو پڑھ کے کبھی بھی امتحان پاس نہیں کر سکتا، میں تو صحیح راستے سے چل کے جو پراپر وے ہے اس وے پر چل کر، اس راستے پہ چل کے کبھی بھی میں امتحان میں کامیاب نہیں ہو پاؤں گا، لہٰذا مجھے ہمیشہ شارٹ کٹ کی تلاش رہے گی، مجھے ہمیشہ ایک ایسے راستے کی تلاش رہے گی جس کے ذریعے سے میں غلط طریقے سے اپنے کام کو انجام تک پہنچاؤں۔ یہ معاملہ صرف اسکول اور کالج کے امتحانات تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ زندگی کے تمام معاملات کے اندر یہ اس کے جو اعتماد کی کمی ہے، یہ اعتماد کی کمی زندگی کے ہر معاملے میں آئے گی۔ مثلا اگر اسے کسی جگہ، فرض کر لیجئے کہ جاب کے لیے جانا ہے، انٹرویو کے لیے جانا ہے، تو اب وہ یہ سوچے گا کہ میں تو انٹرویو میں پاس نہیں ہوں گا، مجھے ایسا کرنا چاہیے کہ جو انٹرویو لے رہا ہے اس کو رشوت دے دینی چاہیے، میں ایسا کرتا ہوں کہ کسی جاننے والے سے بات کرتا ہوں تاکہ وہ انٹرویو لینے والے کو فون کرے اور میری سفارش کر دے تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو یعنی کیا صورتحال بنی؟ اس کے اندر سے اعتماد ختم ہو گیا۔ یعنی وہ معاملہ جو صرف اسکول کی ایک معمولی نقل سے شروع ہوا تھا، اس کا نقصان یہ ہوا کہ انسان کے اندر خود اعتمادی ختم ہو گئی، سیلف کانفیڈنس بالکل ختم ہو گیا اس کے اندر سے، نتیجے میں وہ زندگی کے ہر معاملے میں کمزور پڑ گیا، ایک ضعیف انسان بن گیا، ایک کمزور انسان بن گیا۔ تو اس وجہ سے کیا صورتحال بنتی ہے کہ نقل کی وجہ سے انسان بہت سارے نقصانات میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا بھی فرض بنتا ہے اور گورنمنٹ کا بھی فرض بنتا ہے، اسکولوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ پوری کوشش کریں کہ اس رجحان کو کم سے کم کریں اور اس کو بالکل ختم کر دیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہی وہ بات ہے کہ ہم لوگ جب نقل کرتے ہیں ہمارے اندر، جیسے کہ مولانا صاحب نے بتایا، سیلف کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے، ہم اپنے اوپر اعتماد نہیں کر سکتے، ہم سوچتے ہیں کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، جبکہ ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ ہمارے اندر سے سیلف کانفیڈنس، خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے، پھر ہم اپنے اوپر اعتماد نہیں کر سکتے،
نہ صرف دوسرے لوگوں پر، ہم اپنے اوپر بھی اعتماد نہیں کر سکتے. تو ہمیں چاہیے کہ نقل نہ کریں تاکہ ہمارا اعتماد برقرار رہے. ایک واقعہ ہے کہ ایک بار بادشاہ وقت نے میرے مولا کو بلایا. تیر اندازی کا مقابلہ تھا، سب تیر اندازی کے لیے تیار تھے، سب تیر اندازی کر رہے تھے. میرے مولا کو بلایا، کہا اے فرزند رسول آپ تیر اندازی کریں. یہ ہر بادشاہ وقت کا مسئلہ رہا ہے کہ وہ ہمارے اماموں کو پہچان نہیں سکتا. وہ یہ نہیں جانتا کہ کون ہیں، یہ اللہ کے خاص بندے، وہ یہ نہیں جان سکتے، اور وہ کبھی نہ جانے ہیں نہ جان سکیں گے، اور آنے والے وقت میں بھی وہ نہیں جان سکیں گے. ہمارے اماموں کے پاس جو معجزات تھے وہ اللہ کی طرف سے دیے گئے تھے کیونکہ وہ اللہ کے خاص بندے تھے، لیکن ان بادشاہوں کو یہ نہیں پتہ تھا. تو جب اس نے میرے مولا کو بلایا تو کہا اے فرزند رسول آپ تیر اندازی کیجئے. اس نے سمجھا میرے مولا کو تیر اندازی نہیں آتی ہوگی، لیکن میرے مولا علی ابن ابی طالب جن کے بابا ہوں ان کو تیر اندازی، گھڑ سواری یا شمشیر زنی نہیں آتی ہوگی. تو اب میرے مولا آئے، ایک تیر چلایا، نشانے پہ لگا، دوسرا تیر چلایا اسی کے پیچھے، اور جتنے میرے مولا نے تیر چلائے وہ ان کے پیچھے پیچھے لگتے رہے. تو اس بادشاہ کے منہ پہ تماچا پڑا اور یہ پتہ چل گیا جیسے یہ میرے مولا علم کے محاذ پہ سب سے آگے ہیں، علم میں سب سے آگے ہیں، ایسے ہی یہ شمشیر زنی، گھڑ سواری اور تلوار بازی اور تیر اندازی میں بھی سب سے آگے ہیں. جج کبھی بھی نہیں کر سکتے یہ بادشاہ وقت کہ میرے مولا، میرے امام، میرے ائمہ طاہرین کتنے بلند مرتبہ تھے، اور ان کے کمالات کو یہ نہیں جان سکتے. تو سوالات کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، منقبت کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، لیکن اب میں علی سے گزارش کروں گا کہ اگر اس کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ علامہ صاحب سے کر سکتے. آغا صاحب، اکثر بچے اسکول میں استاد کا احترام کیوں نہیں کرتے؟ استاد کی جو اہمیت ہے، چونکہ بچے اس کو محسوس نہیں کر پائے ہیں، اس وجہ سے وہ استاد کا احترام نہیں کرتے. حالانکہ استاد کا احترام اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جو جتنے انبیاء ہیں، ائمہ ہیں، یہ سب کے سب در حقیقت استاد تھے. مثلا وہ کیا کرتے تھے؟ وہ لوگوں کو سکھاتے تھے، وہ لوگوں کو سمجھاتے تھے، وہ لوگوں کو بتاتے تھے علم کی باتیں. اب دیکھیے خود حضرت آدم کی جو فرشتوں پر اہمیت تھی وہ کس طرح ظاہر ہوئی؟ جب فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا. فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کب کیا؟ اس وقت کیا کہ جب خدا نے حضرت آدم سے کہا کہ اے آدم تم ان فرشتوں کو ان اسماء کے بارے میں بتاؤ جن کے بارے میں یہ کچھ نہیں جانتے. تو جب حضرت آدم نے ان فرشتوں کو اسماء کے بارے میں علم دیا، علم سکھایا، تو فرشتوں نے محسوس کیا کہ یہ ہم سے بلند ہیں، ہم سے بالا تر ہیں. پھر اس کے بعد کہا کہ اب تم ان کو سجدہ کرو، تو انہوں نے سجدہ کیا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ مقام معلم ایسا ہے، استاد کا مقام اتنا بلند ہے کہ فرشتے بھی حضرت آدم کو اس وقت اہمیت دینے پہ مجبور ہوئے کہ جب دیکھا کہ حضرت آدم علم کے مقام میں ان سے کہیں بلند تر ہے. ہمارے ائمہ بھی اسی طرح سے علم کے مقام پہ فائز تھے. ہمارے تمام انبیاء، خاتم المرسلین بھی علم کے بلند مقام پر فائز تھے. تو یہ جو معلم کا مقام ہے وہ در حقیقت انبیاء کا مقام ہے. جب بھی استاد کا احترام کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ یہ اس ٹیچر نے ہمیں وہ والی چیز سکھائی تھی، ہمیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو اس ٹیچر نے ہمیں اس کا کلیئر کر دیا، اس کا ویژن کلیئر کر دیا. تو اس لیے ہم استاد کا احترام کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سکھاتا ہے. اور حضرت علی کا فرمان ہے جس نے تمہیں ایک لفظ سکھا دیا تو وہ تمہارا استاد ہو گیا. اور میرے ذہن میں بھی اسی بچوں کے، اسٹوڈنٹس کے لحاظ سے ایک سوال آ رہا ہے. تو میں آغا صاحب سے وہ سوال کروں گا کہ بچے پڑھنے میں بہت مصروف ہوتے ہیں، لیکن کیا بچوں کے لیے کھیل ضروری ہے یا نہیں؟ کہ آج کل کے دور میں بہت سی جگہوں پر والدین یہ کہتے ہیں کہ بیٹا تم کھیل رہے ہو، پڑھائی کرو، کھیلنا چھوڑو. لیکن در حقیقت دیکھا جائے
تو کھیل بھی پڑھائی کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ کھیل کے ذریعے سے بچے کا ذہن کچھ وہ جو ٹینشن ہوتا ہے پڑھائی کا اس سے باہر نکل آتا ہے۔ جب بچے کھیلتے ہیں تو وہ جو پڑھائی کی وجہ سے وہ اسٹریس کے اندر ہوتے ہیں، وہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تھکا ہوا دماغ زیادہ پڑھائی نہیں کر سکتا ہے۔ اچھا، اصل سوال یہ ہونا چاہیے کہ آیا اسلام میں کھیل کی اہمیت ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یعقوب کے پاس آئے تھے اور کہا تھا کہ اے ابا یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ یہ کچھ دیر ہمارے ساتھ کھیل لے، تو حضرت یعقوب نے یہ نہیں کہا تھا کہ یوسف مستقبل کے نبی ہیں لہٰذا ان کو نہیں کھیلنا چاہیے، یہ بھی نہیں کہا کہ تم لوگ ایک نبی کے بیٹے ہو تمہیں نہیں کھیلنا چاہیے۔ اگر یہ سب غلط ہوتا، بچوں کے لیے کھیل کود کوئی بری چیز ہوتی، تفریح کرنا کوئی بری چیز ہوتی، تو حضرت یعقوب کبھی بھی حضرت یوسف کو کھیلنے نہ بھیجتے، بلکہ اپنے بچوں کو بھی منع کرتے، تو انہوں نے بچوں کو منع نہیں کیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کھیل کود کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ انہوں نے حضرت یوسف کو بھیج دیا اپنے بچوں کی صرف یہ کہا کہ ہاں ذرا خیال رکھنا کہیں بھیڑیا اس کو نقصان نہ پہنچائے، لیکن روکا نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کھیل کود بہت ضروری ہے، ہاں اس کا کوئی ٹائم پیریڈ ہونا چاہیے، اس کا کوئی وقت معین ہونا چاہیے، کیونکہ پڑھائی بھی بہت ضروری ہے، ساتھ میں کھیل کود بھی ہونا چاہیے۔ تو بچے چونکہ چھوٹے ہوتے ہیں تو عام طور پہ ان کا دل کھیل کود میں زیادہ لگتا ہے، لہٰذا اس لیے والدین ان کو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ زیادہ نہ کھیلیں، بلکہ آپ کا یہ وقت ہے، اس ٹائم پہ آپ جائیں اور تھوڑی دیر کھیلیں، گھر سے باہر کھیلیں یا گھر کے اندر کھیلیں، اور اس کے بعد آپ اپنا کچھ وقت پڑھائی میں لگائیں، کچھ ہوم ورک کے اندر لگائیں، کچھ دوسرے کام میں لگائیں۔ لہٰذا پڑھائی اپنی جگہ پر بہت ضروری ہے، کھیل بھی اپنی جگہ پر اپنی اہمیت رکھتا ہے، دونوں کو صحیح وقت دینا چاہیے، دونوں کے لیے وقت معین ہونا چاہیے، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ بچوں کو جو انرجی ملتی ہے کھانے سے، اس کے بعد وہ یا تو سو جاتے ہیں یا کیا کہتے ہیں کمپیوٹر پہ بیٹھ جاتے ہیں، لیکن بچوں کو چاہیے کہ وہ باہر نکلیں اور تھوڑے بھاگیں اور کچھ کھیلیں تاکہ ان کی انرجی کسی کام پہ بھی لگے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ ہم گھر پہ بند ہو کے بیٹھ جائیں، ہمیں کھیل کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے دوست ہوتے ہیں، کچھ اچھے دوست ہوتے ہیں، کچھ برے ہوتے ہیں، کوئی ہمیں اچھے کاموں کی طرف ہدایت کرتے ہیں اور کچھ ہمیں برے کاموں کی طرف لے جاتے ہیں۔ دوستوں کا ہماری زندگی میں بہت اہم رول ہے، جیسے ایک ماں اور استاد کا رول ہے ویسے ہی ایک دوست کا رول ہے۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں اور میں بھی چاہتا ہوں کہ ان کے علم سے استفادہ حاصل کروں، میں بھی دوستوں کے بارے میں ان سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، دوستوں کی اہمیت کے بارے میں۔ اصل میں ان کی دوستوں کی اہمیت جاننا چاہتا ہوں کہ علامہ صاحب ہمیں اس کے بارے میں کچھ دوستوں کی اہمیت کے بارے میں کچھ بتائیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسکول میں، ہمارے محلے میں ہمارے رشتہ دار اور اس طرح کے کچھ لوگ ہمیں مل جاتے ہیں جو ہمارے ساتھ دوستی رکھنے کے خواہاں ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کیا ان کو دوست رکھنا چاہیے اور ہمیں کیسے دوستوں کا انتخاب کرنا چاہیے، یہ جاننا چاہتا ہوں میں علامہ صاحب سے۔ انہوں نے جو سوال کیا ہے وہ بچوں کے زندگی سے متعلق نہیں ہے، بلکہ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، آخری عمر تک دوست کا ساتھ انسان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، لہٰذا یہ سوال پوری زندگی کے حوالے سے سوال ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ دوست کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اگر آپ کسی ایسے آدمی سے کہ جو کسی بری عادت کا شکار ہو گیا ہے، اس سے جب آپ پوچھیں گے کہ بھئی تم اس بری عادت کا شکار کیسے ہوئے، تو عام طور پر آپ کو جواب یہ ملے گا کہ میرا دوست یہ کام کیا کرتا تھا۔ میں اور مثال کو واضح کر دوں، مثلا اگر ہم کسی لڑکے کو دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، بڑی عمر کا ہے، اور اس کے چہرے پر، اس کے منہ کے اندر کینسر ہے، میں نے ایسے افراد کو دیکھا ہے۔ جب اس سے پوچھا کہ تمہارے منہ میں کینسر کیسے ہوا، اتنی خطرناک بیماری، تو اس نے کہا کہ میں گٹکا پان کھایا کرتا تھا۔ اب اگر اس سے پوچھا جائے کہ تم نے یہ گٹکا اور پان کھانا کیسے شروع کیا، تو اس کا جواب کیا ہے؟ میرے دوست کھایا کرتے تھے۔ تو اب دیکھیے کہ آج اس شخص کو انتہائی خطرناک بیماری عارض ہو گئی ہے،
بہت خطرناک بیماری کا شکار ہو گیا ہے، لیکن اس خطرناک بیماری میں وہ کیسے پڑا؟ گٹکا کھانے کی وجہ سے. اور گٹکا کیسے کھانا شروع کیا؟ دوست کی وجہ سے. بس تو انسان کے اندر کتنے کہاں تک لے جاتے ہیں یہ دوستی. اچھا اگر کسی ایسے شخص سے پوچھا جائے کہ جو آج ایک بڑی عمر کا ہے، اس سے پوچھا جائے کہ تم مثلا یہ اچھے راستے پر کیسے آ گئے، تم نیک راستے پر کیسے آ گئے، تم برائی کی طرف کیوں نہیں گئے، تو وہ بھی آپ کو اکثر یہ جواب دیتا ہوا نظر آئے گا کہ کیونکہ میرے دوست اچھے تھے، صحیح راستے پر تھے، درست راستے پہ چلتے تھے، لہٰذا میں ان کے ساتھ رہا تو کبھی بھی میں نے غلط راستہ اختیار نہیں کیا. مثلا آج جو لوگ بڑے آدمی بنے ہیں، اچھی پوسٹ پر ہیں، ڈاکٹر بن گئے ہیں، عالم دین بن گئے ہیں، آیت اللہ مجتہد بن گئے ہیں، یا بہت اچھے ٹیچر پروفیسر بن گئے ہیں، پی ایچ ڈی کیا ہے انہوں نے، ایم فل کیا ہے انہوں نے، ان سے پوچھیں آپ تو اکثر جگہ پر آپ کو جواب یہی ملے گا کہ ہمارے دوست کیونکہ اچھی لائن پر تھے تو ہم بھی اچھی لائن پر آ گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوست کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ آپ کی پوری زندگی پر اس کا اثر ہوتا ہے. اچھا یہی دوست ہوتے ہیں جو انسان کو جنت کی طرف لے جاتے ہیں، یہی دوست ہوتے ہیں جو انسان کو جہنم کی طرف بھی لے جاتے ہیں. ہمارے پاس تاریخ میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں ایک شخص تھا جو پہلے اسلام لے آیا، بعد میں جب اس کا دوست اس کے پاس گیا، اس نے کہا کہ بھائی میں نے سنا ہے کہ تم نے رسول پہ اسلام قبول کر لیا ہے، تم بھی رسول کے دوست بن گئے اور رسول کے اسلام، اگر تم نے اس کے اسلام قبول کیا تو میرے ساتھ تمہاری دوستی ختم ہو گئی. تو اس نے کہا کہ نہیں تم میرے دوست ہو اور میں تمہاری خاطر اسلام کو چھوڑ دوں گا. اس نے اسلام چھوڑ دیا. اب آپ دیکھیں کہ وہ شخص کہ جس نے رسول کی حقانیت کو مان لیا تھا، سمجھ لیا تھا، وہ اسلام کی طرف آ گیا تھا، وہ جنت تک پہنچ چکا تھا سمجھ لے، لیکن دوست کی برائی کی وجہ سے، ایک برے دوست کی صحبت کی وجہ سے وہ دوبارہ جنت سے نکل کے اپنے قدموں سے جہنم کی طرف چلا گیا. یہ ہوتا ہے اتنا خطرناک ہے دوست. لہٰذا دوستوں کے بارے میں بہت زیادہ غور و فکر ہونا چاہیے. میں صرف بہت ساری باتیں ہیں، صرف ایک چیز کی طرف اشارہ کر دوں. ہماری روایتوں میں بہت زیادہ اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کیسے دوستوں کو ہونا چاہیے. صرف ایک چیز کی طرف اشارہ کروں گا کہ ائمہ فرماتے ہیں کہ احمق دوست سے بچو، احمق دوست سے بچو، کیونکہ جو احمق دوست ہوگا وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا، اس کے بجائے نقصان پہنچا دے گا. دل اس کا چاہے گا فائدہ پہنچاؤں، لیکن چونکہ احمق ہے لہٰذا فائدے کے بجائے نقصان میں لے جائے گا. پھر یہ بھی کہا کہ جھوٹے دوست سے بچو. ایسے دوست جو جھوٹا ہو اس سے پرہیز کرو. کیوں کہ اگر جھوٹے سے دوستی کرو گے تو جھوٹا آدمی تمہیں ایسی باتیں بتائے گا کہ جو دور ہیں کہے گا نزدیک ہے، جو چیزیں نزدیک ہے وہ کہے گا دور ہے، اور آپ کو ایسے سراب دکھائے گا. آپ کو سراب سمجھتے ہیں بچوں؟ نہیں سمجھتے. بعض لوگ سمجھتے ہیں، بعض نہیں سمجھتے. جو سمجھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ سراب کسے کہا جاتا ہے. سراب اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ انسان دور سے مثلا دیکھتا ہے، اسے لگتا ہے کہ یہ پانی ہے، لیکن جب قریب پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ پانی نہیں ہے وہاں پر. اسے کہا جاتا ہے سراب. تو جھوٹا انسان جو ہے وہ انسان کو سراب دکھاتا ہے، یعنی جو باتیں حقیقت میں نہیں ہوتی اس کو بتاتا ہے کہ ہاں یہ حقیقت ہے، لیکن جب وہ اس چیز کو لینے کے لیے وہاں پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جس نے اس کو یہ راستہ دکھایا تھا وہ خود جھوٹا تھا، اس نے اسے غلط راستہ دکھایا تھا. تو دوستوں کے لیے ائمہ نے بہت زیادہ احادیث بیان کی ہیں. میں نے صرف ایک حدیث کی طرف اشارہ کیا کہ احمق اور جھوٹے انسان سے دوستی نہیں کرنی چاہیے. بہت اچھی طریقے سے علامہ صاحب نے اس سوال کا جواب دیا. میں آپ کو ایک اور امام حسن عسکری کا واقعہ سناتا چلوں. اللہم کہ ہمارے اماموں کے کمالات بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم ان کو سمجھ نہیں پاتے. کہ ایک بار بادشاہ وقت نے امام کو بلایا اور امام کو اپنا دکھانے کے لیے کہ میری فوج کتنی ہے ایک ٹیلے پر لے گیا اور کہا اے امام، اے فرزند رسول، آپ اس طرف دیکھیے میری فوج کتنی زیادہ ہے. امام نے اس طرف نگاہ کی تو فوج تھی ایک حد پہ جا کے ختم ہو رہی تھی. امام نے کہا یہ تمہاری فوج ہے، اب اس طرف نظر کرو، دیکھو میری فوج. تو اس نے جب اس طرف نظر کی تو اتنی فوج تھی، اس فوج کی ختم ہونے کی حدیں نظر نہیں آ رہی تھی. تو ائمہ طاہرین کے کمالات اتنے زیادہ ہیں لیکن وہ ظاہر نہیں کرتے، وہ ان کو ظاہر نہیں کرتے، مناسب وقت دیکھ کر ظاہر کرتے. اور وہ بادشاہ وقت اسی وقت وہاں بے ہوش ہو گیا تھا.
تو اتنے کمالات ہیں ہمارے امام کے. اب میں چاہوں گا شازین سے کہ وہ علامہ صاحب سے سوال کریں. جس طرح والدین کی بھی اہمیت ہے اور استاد کی بھی اہمیت ہے، جیسا کہ ابھی کچھ لمحوں پہلے ہمیں آغا صاحب نے بتایا، تو ہمیں گھروں میں ہمارے والدین کچھ بتاتے ہیں اور ہم اسکول میں جاتے ہیں تو ہمارے استاد ہمیں کچھ بتاتے ہیں. تو اب ہمیں کس کی بات ماننی چاہیے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سوال بہت ہی اہم ہے اور اس کا جواب بھی کوئی مختصر نہیں ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ بہت ہی انتہائی اختصار کے ساتھ چند جملے اس بارے میں کہہ دوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ منافقت بہت زیادہ ہے. یہ دو قسم کے اسٹینڈرڈ بہت زیادہ ہے. گھروں میں بچے کچھ اور سیکھ رہے ہوتے ہیں، معاشرے میں کچھ اور سیکھ رہے ہوتے ہیں، اسکول میں جا کے ان کو کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اب ایسے موقع پر والدین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ والدین اپنے بچوں کو ایسا ماحول دیں اور ان کو یہ بات بتائیں کہ دیکھو حق یہ ہے، سچ یہ ہے، صحیح بات یہ ہے. اگر تمہیں غلط بات چاہے بازار میں نظر آئے، چاہے دوستوں کے اندر نظر آئے، چاہے اسکول میں نظر آئے، جہاں بھی تمہیں بری بات نظر آئے، خراب بات نظر آئے، تمہیں حق کا ساتھ دینا ہے، صحیح بات کو لینا ہے، بری بات کو نہیں لینا. اسکول میں بھی ایسے اسکولوں کا انتخاب ہونا چاہیے، کیونکہ معاشرے میں ایسے اسکول بھی ہیں کہ جن کی دلچسپی صرف یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو جمع کیا جائے، زیادہ سے پیسہ جمع کیا جائے. لیکن ایسے اسکول بھی ہیں کہ جہاں پر بچوں کی صحیح تربیت کی جاتی ہے. تو ایسے اسکولوں میں جانے کی کوشش کی جائے جہاں پہ صحیح تربیت ملے اور وہاں پر بچوں کو ایسی باتیں سکھائی جاتی ہوں کہ جن سے بچے ایک اچھا انسان اور ایک اچھے مسلمان بنے. لہٰذا بچے اگر صحیح بات کو صحیح طور پر سمجھتے ہوں گے تو اس کے بعد انہیں کہیں سے بھی غلط بات ملے گی وہ غلط بات کو رد کر دیں گے، اور جہاں سے بھی صحیح بات ملیں گی اس صحیح بات کو لے لیں گے. جس کے لیے ضروری ہے کہ والدین اور اساتذہ اور جو عالم دین جن کے پاس بچے عام طور پہ قرآن پڑھتے ہیں یا دینیات پڑھتے ہیں، ان کے درمیان ہم آہنگی ہو اور سب مل کر ایک صحیح راہ کی طرف بچوں کی رہنمائی کریں. شکریہ ادا کروں گا علامہ صاحب کا کہ وہ ہماری اس نشست میں بیٹھے، اور ان سے سوال کروں گا کہ امام زمانہ کا ظہور قریب ہے تو ہماری کیا ذمہ داریاں ہوں گی؟ اب یہ سوال بھی جو ہے وہ بہت ہی تفصیلی سوال ہے اور اس کا تفصیلی جواب، لیکن میں صرف اس کو ایک جملے میں عرض کروں گا. وہ کام کرو جو تم محسوس کرو کہ یہ امام کو پسند ہے، اور وہ کام نہ کرو اور ان کاموں کو ترک کر دو جو تم اپنے دل سے محسوس کرو کہ یہ کام امام کو ناپسند ہیں. اگر ہم پوری دیانتداری کے ساتھ اس پر عمل کرتے رہیں تو ہمارے سارے مسئلے مشکلات حل ہو سکتی ہیں. ہمیں اکثر اوقات یہ محسوس ہوتا ہے زندگی میں کام کرتے ہوئے، مثلا فرض کر لیں کہ آپ یہاں سے جاتے ہیں سڑک پر اور کہیں جاتے ہوئے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک آدمی ہے جس کو سڑک پار اس طرف جانا ہے. اب آپ کو دیر ہو رہی ہے، آپ محسوس کریں، اس وقت اپنے دل سے پوچھیں کہ میرے امام کو کون سی بات پسند ہے، اس کام کے لیے جاؤں یا اس بزرگ کو سڑک پار کرا دوں. جب ایسے معاملات ہوں تو آپ اپنے دل سے پوچھیں، اس کے اوپر عمل کریں. اسی طرح سے کبھی انسان ایسے دو راہے پر پھنس جاتا ہے، ایک طرف اس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میچ دیکھے، ایک طرف اس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ جو امی نے کام بولا ہے وہ کرے. اب وہ پوچھے اپنے آپ سے کہ میچ دیکھنے کا میرا دل چاہ رہا ہے، امی ایک کام کہہ رہی ہیں کہ جاؤ فلاں چیز بازار سے لے کر آؤ. اپنے آپ سے پوچھے کہ امام زمانہ کس سے راضی ہوں گے. جب انسان اس چیز کو اپنا معیار بنا لے ہر کام کا تو وہ کبھی بھی کسی معاملے میں غلط لائن کی طرف جائے گا ہی نہیں. اور امام کے ظہور کے لیے ان کے زمین ہموار کرنے، ان کے ظہور کی زمین ہموار کرنے کے لیے بہترین راستہ یہی راستہ ہے. ابھی جو کچھ گفتگو ان چند منٹوں کے درمیان ہوئی ہے اس میں آپ لوگوں نے سنا کہ بچوں نے جو ہے وہ بہت اچھے سوالات کیے، جو ان کی زندگی کے مسائل ہیں، ان کی پریشانیاں ہیں. ان کے ذہن میں سوالات اٹھتے ہیں کہ آخر ہر کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو ہم کیا کریں، اسکول میں نقل ہو رہی ہے تو ہم کیا کریں. ایک طرف سے وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ گھر کے اندر کیا باتیں سکھائی جا رہی ہیں، دوسری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بازار میں کیا کچھ ہو رہا ہے، تو ایسے موقع پہ ہم کیا کریں. یہ وہ سوالات ہیں جو ان بچوں کے ذہنوں میں ہیں، یہ الجھنیں ہیں جو ان بچوں کے ذہنوں میں ہیں. اور
سوالات کرنے کی اسلام میں بڑی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے انسان کی جہالت ختم ہوتی ہے۔ جو انسان سوال کرتا ہے اسے جب جواب مل جائے تو وہ اس جہالت سے باہر نکل آتا ہے جو اس کے ذہن میں تھی، لیکن جو انسان سوال نہیں کرتا وہ ہمیشہ جہالت کے اندر رہتا ہے۔ لہٰذا ان بچوں نے جو سوالات کیے، یہ اس پروگرام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت ہی اہم اس کا نتیجہ ہے کہ بچوں نے کچھ سوالات کیے، ان کو اس کے جوابات ملے، اور ان کے توسط سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں الجھنیں جو ہوں گی وہ کم ہوئی ہوں گی، اور اس کا جو فائدہ نظر آتا ہے وہ بہت سے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ کچھ علم بچوں تک پہنچ جاتا ہے اور ان کے ذہن کی الجھنیں دور ہوتی ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ بچوں نے جو کچھ سنا ہے اس کو بہتر طور پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور خود ہمیں بھی ضرورت پڑتی ہے کہ خود ہم بھی، جیسے مثال کی بات ہے میں نے آپ کو کہا کہ کتاب سے دوستی رکھیں، کتاب پڑھیں، خود ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ اگر ہم نے کچھ عرصے طالب علمی کا دور گزارا ہے اور ابھی بھی ہم طالب علم ہیں تو ہمیں بھی کتابیں پڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو ہم سب کوشش کریں کہ جو باتیں ہم نے کہی ہیں، چاہے میں نے کہی ہوں، چاہے آپ نے کہی ہوں، چاہے آپ نے سنی ہو، ہم سب اس پر بہتر سے بہتر عمل کر سکیں، اور یہ ہماری جو نشست ہے اس کے ذریعے سے ہم اپنے زندگی کو سمجھنے، زندگی کے مسائل کو آگے بڑھانے اور زندگی کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے ایک قدم اٹھا سکیں۔ کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، فقط حسین ملے گا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا۔ عبادتوں کا تو جاری ہے سلسلہ اب تک، عبادتوں کا تو جاری ہے سلسلہ اب تک، نماز کو وہ نمازی نہیں ملا اب تک، کرے جو خاک پہ سجدہ حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا۔ دلیر مان رہی ہے شجاعت تم کو، دلیر مان رہی ہے شجاعت تم کو، سلام کرتی ہے اصغر شہادت تم کو، ہے 6 مہینے میں جذبہ حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا۔ شکست کس کی ہے میدان میں فیصلہ کر لے، شکست کس کی ہے میدان میں فیصلہ کر لے، دلیل چھوڑ دے آجا مباغلہ کر لے، ہے تیرے پاس تو لے حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا۔ خدا ہی جانے کہ عباس کیا ہے شان تیری، خدا ہی جانے کہ عباس کیا ہے شان تیری، یہ منزلت یہ سعادت کسے نصیب ہوئی، تجھے سمجھتی ہے زہرا حسین کے جیسا،
کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا.